کو सलाम। اور زبور 128 کی آج ہم پہلی 2 آیات جو ہیں ان پر غور کریں گے۔ اکثر اوقات آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا، لیکن آج ہم برکت پر غور کرنے والے ہیں کہ برکت ہر کسی کو نہیں ملتی بلکہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ تو وہ کون ہے جن کو برکت ملتی ہے؟ آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام مقدس میں ہم زبور 128 اس کی پہلی 2 آیات ہیں جو سیکھنے والے ہیں۔ لکھا ہے کہ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ خدا کی کلام پڑھے اور سنے جانے میں خدا کی برکت ہو۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ ہم جب برکت کو دیکھتے ہیں تو برکت کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے بڑھنا یا کسی چیز کا ملنا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں، بہت سارے کاروبار کرتے ہیں، بہت سارے رات دن محنت کرنے والے لوگ بھی بھوکے رہتے ہیں۔ یعنی کہ خدا ہر کسی کو ہاتھ کی کمائی نہیں کھانے دیتا، صرف اس کو جو خدا سے ڈرتا ہے، صرف اس کو جو خدا کا ڈر اور خوف رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا اور پھر اسے خدا برکت دے گا۔ اس پر خداوند کا فضل ہوگا کہ وہ صحت یاب ہوگا، وہ اپنے کام میں بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنے جی چاہے ابلیس کے حملے ہوں یا لوگ جادو کے ذریعہ سے بندھن مارے، پھر یسوع بندھنوں کو توڑتا ہی چلا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ پھر کیا کرے گا؟ وہ کاروبار بڑھائے گا، اس گھر کے اندر برکت ٹھہر جائے گی جس گھر میں خدا کے لوگ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ اگر خدا کا ڈر اور خوف نہیں رکھتے تو وہ برکت نہیں پائیں گے۔ چند 2 باتیں اور سیکھیں گے ہم۔ زبور 134 میں ہے، اس کی ہم پہلی بلکہ 3 آیتیں ہیں، ٹوٹل ہم تینوں آیتوں کا مطالعہ کریں گے۔ لکھا ہے، اے خداوند کے بندو آؤ سب خداوند کو مبارک کہو، تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا سیون میں سے تجھے برکت بخشے گا۔ ہاللیلویا۔ ہلیلویا۔ خدا ہر کسی کو برکت نہیں بخشے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ پیسہ آئے تو شاید برکت آتی ہے۔ یہ برکت اور چیز ہے، یہ تو آپ کی محنت ہے۔ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ایک شخص یسوع کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ تو بہت ساری باتوں کے بعد جب یسوع مسیح نے یہ بات جان لی کہ یہ امیر شخص ہے، تو اس نے کہا کہ اپنا سب کچھ غریبوں میں دان کر دے، یعنی کہ غریبوں کو دے دے۔ تو وہ واپس چلا گیا۔ تو پھر یسوع مسیح نے مثال کے طور پر کہا ہمیں سکھانے کے لیے کہ امیر شخص یعنی کہ جو دولت مند ہے وہ خدا کی بادشاہی میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم صرف دولت اکٹھی کرتے رہیں، پیسہ اکٹھا کرتے رہیں یہ سمجھ کر کے یہ برکت ہے، تو یہ برکت نہیں، بلکہ خدا کا ساتھ ہونا، خدا کی نظر میں آنا، خدا کے ڈر اور خوف میں جب ہم رہیں گے تو خدا ہم پر نگاہ کرے گا۔ تو پھر خالی روپیہ پیسہ ہی نہیں آئے گا بلکہ عزت بھی آئے گی، آن بھی آئے گی، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، صحت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ برکت ہے جو سیون سے آئے گی۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ برکت ہے جو خدا کی طرف سے آئے گی، نہ کہ خالی پیسہ ہی نہیں
بلکہ خزانوں کا مالک آپ کے پاس آ جائے گا، یعنی کہ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ آ جائے گا، اور پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس بات کو لیتے ہیں کہ شاید پیسے کو برکت کہا جاتا ہے، کیونکہ پیسہ ہوگا تو گھر اچھا ہوگا، پیسہ ہوگا تو گاڑی اچھی ہوگی، پیسہ ہوگا تو میک اپ اچھا ہوگا، پیسہ ہوگا تو شاپنگ اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ برکت نہیں ہے، یہ تو معاشرے میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی خواہشیں ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب خواہش بڑھ جاتی ہے تو گناہ کو جنم دیتی ہے۔ یہ خواہشیں دنیا میں ہیں اور مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گی، لیکن برکت جو ہے وہ مرنے کے بعد